الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی۔ برادران اہل سنت والجماعت، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، میں نے تمہارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سی آیت کریمہ پڑھی۔ میرے بیان دا موضوع نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، علی المرتضیٰ دلال، امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ آسان طریقہ دے نال میں بیان کرنے، سمجھانے اور اس کے بعد مینو اور توانو اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید دی بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ بنیادی طور تے اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ کہ یزید کے اندر وہ اوصاف نہیں پائے جاندے جڑے امیر المومنین کے اندر ہونے ضروری ہوں۔ دوسری وجہ امام عالی مقام دیکھ رہے سن کہ اگر میں نے بھی یزیدی بیعت کر دیتی تو خلافت ملوکیت اندر تبدیل ہو جانی ہے۔ اس واسطے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت نہیں فرمائی۔ قصہ مختصر کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم الحرام 61 ہجری میدان کربلا دے اندر سب سے پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمانے، سامنے ابن زیاد دے لشکر دے اندر او کوفہ والے بھی موجود ہیں جڑے خطوط لکھن والے سن۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور دا فرمان پیش کیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے دے اندر اور میرے بڑے بھائی امام حسن دے بارے دے اندر فرما گئے، انتما سید شباب اہل الجنہ، تسی دوئے بھائی
جنت دے اندر قیامت تک جڑے نوجوان شہداء جان گے انہاں دے سردار ہو سن. جس طرح حضور نے فرمایا سید و شہداء حمزہ کہ تمام شہیدان دا سردار کون ہے؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. جس وقت حضور کسی صحابی نو کوئی خطاب عطا فرما گئے اسی دے نال مختص ہونا چاہیے، اسی دے نال مختص ہونا چاہیے. لیکن اسی تھوڑی بہتی کمی زیادتی کرتے رہتے ہیں، حالانکہ نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد دوسرا جملہ توجہ فرمانا، وَقُرَّةُ عَيْنٍ أَهْلِ سُنَّةٍ، وَقُرَّةُ عَيْنٍ أَهْلِ سُنَّةٍ، کہ تسی دوئے بھائی سنیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک. امام حسین دے مقابل آنے والے سنی نہیں سن، جو کچھ بھی سن لیکن سنی کیوں؟ حضور دا فرمان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی، جو ارشاد فرمایا وہ حق ہے اور وہ پورا ہو کے رہنا. فرمایا کہ وَقُرَّةُ عَيْنٍ أَهْلِ سُنَّةٍ، تسی دوئے بھائی سنیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک. اہل سنت والجماعت دا طبقہ اہل بیت دی کشتی دے اندر بیٹھیا جو طوفان نوح دی کشتی کی طرح مضبوط ہے، اور اصحابی کا نجوم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ انہاں ستاریاں نو ویکھ کے اپنی منزل طے کر رہا. کشتی بھی مضبوط اور منزل راہ بھی. حضور فرما گئے نا اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاریاں دی مانند ہے، تسی جس دے پیچھے چلو گے ہدایت ہی پاؤ گے، ہدایت ہی پاؤ گے. بھائی صحابی وہی ہوتا نا جس دے اندر نور ایمان چمک رہا ہوئے. والد گرامی سمجھانے دے واسطے کہندے سن کہ کیا کوئی ستارہ کالا بھی ہے؟ کس نو ستارہ کہندے ہو؟ جڑا چمک رہا ہوئے. اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ صحابی وہ ہے جس دے اندر نور ایمان چمک رہا. جس صحابی دے پیچھے بھی چلو گے ہدایت ہی ملے گی. تو میں گزارش ہی کرنا چاہنا کہ کشتی بھی مضبوط اور منزل راہ بھی مضبوط. پھر اور جڑی میں نے آیت کریمہ پڑھی، رب العزت ارشاد گرامی ہے، دوسرا پارہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو میرے رستے کے اندر مارے گئے انہوں نے مردہ مت کہو، بل احیاء، قرآن کہنا وہ کیا ہے؟ زندہ. شہید کیا ہے؟ زندہ. سوال پیدا ہوتا سی کہ اگر زندہ ہیں تو نظر کیوں نہیں آ رہے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جان دے بدلنے دا تسی انہیں دی زندگی دا شعور نہ رکھ دے ہیں زندہ. چوتھے پارے دا ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا، کہنا تو کجا ہے، فرمایا کہ انہوں نے مردہ گمان بھی نہ کرو، انہوں نے مردہ
وہ زندہ ہے، زندگی رزق نو چاہیے. دنیا تے زندہ آنا رزق کھا رہا یا کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا ہند ربہم یرزقون، شہداء اپنے رب دے کو رزق کھا رہے ہیں. اس کے بعد جس وقت جنگ احد کے اندر صحابہ شہید ہوئے، شہداء نے تمنا کی تھی کہ مولا کریم ساڑا پیغام ساڑے پچھلوں نے پہنچا دو. قرآن کہنا فرحین بما آتاہم اللہ من فضل. شہداء نو جڑا اللہ نے شہادت دا مقام عطا فرمایا وہ شہید خوش ہیں. شہید کی ہے امام کربلا، خوش حسن یا ناراض؟ قرآن ہے نا. امام کربلا خوش. وَيَسْتَبْصِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. شہداء دا پیغام کہ شہادت دے درجے دی وجہ دے نال اتنا اللہ راضی ہوئے کہ سانو اس دا خوف نہیں رہا، ڈر نہیں رہا. ہر مرنے والے نو مرنے سے پہلے دو چیزاں پیش آندیاں. ایک پیشگی دا خوف، وقت نازک ہوندا نا، دنیا چھوڑنے دا غم ہوندا نہیں کہ دنیا تے جو کچھ مال اکٹھا کردا ہے حلال و حرام، وہ چھوڑنے دا غم ہوندا یا کوئی نہیں. اور پیشگی دا خوف ہوندا. قرآن کہنا شہداء و شہادت دی وجہ دے نال اللہ دا خوف جڑا مجرمان ہونا چاہیدا نہیں رہا، اور نہ دنیا چھوڑ کے غم زدہ ہوئے. اہل سنت والجماعت بظاہر دنیاوی لحاظ دے نال یزید کامیاب ہویا، لیکن اصل کامیابی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل کر گئے. امام حسین شہادت دا درجہ پا کے زندہ جاوید ہو گئے، اور یزید خسرت دنیا والآخرت دا مصداق بن گیا. کوئی شخص یزید دا اچھا نہ لینا. ہاں خارجیاں دا گل میں نہ کر رہا، میں گل کر رہا سنیاں دی. خارجی یزیدی طبقہ نہیں، یہ اپنی اپنی پسند ہے. اہل سنت والجماعت دی پسند، اہل سنت والجماعت نو حضرات حسنین دے نال محبت ہے. ساری دعا ہے کہ اللہ ساڑا حشر انہاں شہداء دے نال کرے. اور جس نو یزید پسند ہے تعریفہ کردے ہو رہے نہیں پاکستان کے اندر موجود ہیں، وہ دعا کرو نا کہ انہوں نے حشر یزید دے نال ہوئے. پھر قائد اہل سنت نے جس طرح رافضیاں دی تردید کی تھی، اسی طرح خارجیاں دی تردید بھی کی تھی. کیوں؟ ساڑھے ایک طرف روافض ہے، یہ جڑا میں کہہ رہا نا روافض، یہ لقب امام جعفر صادق انہوں نے عطا فرما گئے. اپنے آپ نو کہنے شیعہ، لیکن رقب کہہ دیتا رافضی. دوسری طرف ہیں خارجی، حضرت علی دی خلافت منکر. اور پھر رافض دی پہلی سیڑھی ہے مودودیت. رسوا زمانہ کتاب خلافت و ملوکیت مودودی دی تصنیف دیکھ لو. اور انہاں دی سیڑھی ہے یزیدیت. رافضیاں دی پہلی سیڑھی کی ہے مودودیت، اور یزیدیاں دی خارجیاں دی پہلی سیڑھی کی ہے یزیدیت.
اسی آل سنت والجماعت نہ مودودی ہاں، نہ رافضی ہاں، نہ یزیدی ہاں، نہ خارجی ہاں، اسی ہاں آل سنت والجماعت۔ آل سنت والجماعت کس رو کہنے؟ سنت اور جماعت دو لفظ ہیں، سنت اور تیسرا آل۔ توجہ کرنا، سنت حضور دے عمل پاک دا نام ہے، سنت حضور دے عمل پاک دا، اور حضور فرما گئے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس مسلمان نے میری سنت دے نال محبت کی تھی اس نے میرے نال محبت کی تھی۔ محب نو محبوب دی ادا پسند ہوندی ہے، یہ کوئی نہیں ہوندی ہے نا۔ اور فرمایا کہ جس نے میرے نال محبت کی تھی کانا معی فی الجنہ، اس جنت دے اندر میرے نال ہونا، پڑوس دے اندر ہونا۔ اسی طرح ایک پیشن گوئی فرمائی، آج لوگ کہتے ہیں کہ جی کس مولوی دی گل منیے، کس دے پیچھے چلیے؟ میں کہنا کسی دے پیچھے نہیں، حضور نشاندہی فرما گئے، حضور نشاندہی فرما گئے۔ فرمایا کہ فتنے دے زمانے دے اندر، آج فتنے دا زمانہ ہے یا کونی ہے؟ فرمایا لوگو علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین عضو علیکم بالنواجذ۔ فتنے دے دور دے اندر میری سنت نو ویکھنا، میری سنت رہنمائی کرسی، اور نال ہی فرمایا میرے خلفاء موعودہ دی سنت نو ویکھنا۔ خلفاء موعودہ دی حضور گارنٹی دے گئے کہ یہ چار یار جو کچھ بھی کرن گے وہ بھی میری سنت بن جائے گی۔ گارنٹی کس نے دیتی؟ اور خلافت وعدہ کس نے کیتا؟ بس سورہ نور دی آیت 55۔ اللہ نے وعدہ کیتا صحابہ دے نال خلافت دا۔ اللہ وعدہ کرے تو کوئی اس کے اندر حائل ہو سکتا؟ اور غور فرماؤ، خدا را دنیا دا نہیں رہنا۔ اگر اللہ دا وعدہ یا حضور نے خم غدیر دے اندر اعلان فرمایا ہوندا کہ علی میرا خلیفہ ہے، تو پھر وعدے دے اندر کوئی حائل ہو سکتا سی؟ قرآن وچ ایک مثال پیش کردا، اللہ نے بنی اسرائیل دے نال وعدہ فرمایا تہاڈی نجات دے واسطے میں موسیٰ کلیم اللہ نو بھیج رہا۔ فرعون نے آکیا کو بچہ میں نے زندہ چھوڑیا تھا نا، اس ظالم نے بچے قتل کرانے شروع کر دیتے۔ آخر خیال آیا کہ خادوں کتوں ملن گے؟ کہنے لگا 1 سال چھوڑ دو، 2 سال قتل کرو۔ جڑا چھوڑنے دا سال سی اللہ نے حضرت ہارون کو بھیج دیتا، بڑے بھائی، اور جڑا قتل کرانے دا سال سی اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پیدا فرمایا۔ واقعہ تمہارے سامنے تفصیل دا وقت نہیں۔ پھر بکسا کدھر جا رہا؟ اور مائی صاحبہ نے جڑا بکسا دے اندر بند کر کے چھوڑیا، ادھر نہیں جا رہا جدھر پانی جا رہا، الٹا جا رہا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں الہ ہاں، میں معبود ہاں، میں موسیٰ دی پروش بھی تیرے کو کرانی، کرائی یا نہیں؟ اللہ دے وعدے دے اندر کوئی حائل، اور خدا را کچھ تو دماغ ہے نا استعمال کرو، اللہ دے وعدے دے اندر کوئی حائل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے صحابہ دے نال وعدہ کیتا، آتے استخلاق اور استمستاق صرف 4 یار ہیں، صرف 4 یار۔
تمام عربی تفاسیر، اردو تفاسیر اٹھا کے دیکھ لو، ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، حضور انہاں چواں دے متعلق گارنٹی دے گئے کہ ای چارے جو کچھ کرن گے او بھی میری سنت ہوگی۔ مثال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ مبارک دے اندر جمعے دی ایک اذان ہوندی سی، مطالعہ فرما لو نا، صدیق دی دور دے اندر بھی ایک ہی ہوندی دی، فاروق اعظم دے دور دے اندر بھی ایک ہی ہوندی دی۔ یہ دوسری اذان دا فیصلہ عثمان ذو النورین نے فرمایا۔ ہن عالم اسلام دے اندر کتنی ہوندیاں؟ کیوں ہوندیاں؟ حضور گارنٹی دے گئے، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، اور فرمایا حضو علیکم بالنواجذ، میری سنت نو اور میرے خلفاء راشدین دی سنت نو انج پکڑنا جس طرح رسی داڑھاں دے اندر دبا کے مضبوط پکڑ لیندے ہو، اس نو کدی نہ چھوڑنا۔ تو میرے بھائیو، رستہ واضح ہے، اللہ کا قرآن موجود ہے نا، حضور دی سنت موجود ہے نا، خلفاء راشدین دا طریقہ، تو ہن جان بوجھ کے جرا سجدہ کبے ہٹ جاوے تو قصور اپنا ہے نا، قصور اپنا ہے۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں، شہادت ایک نعمت ہے، شہادت ایک نعمت ہے۔ پہلے یہ دسو، سن 65 دے اندر جڑے فوجی نوجوانہ نے شہادت حاصل کی تھی، یا باہر دے اندر بھی جانا دے رہے ہیں، انہوں نے شہادت دینا قبرہ تو کیا کر دے ہو؟ بولو، کہ ماتم کر دے ہو؟ پھول چڑھا دے ہو یا کوئی نہیں؟ اور فوجی جرنیل پھول چڑھا رہے ہوندے نہیں یا کوئی نہیں؟ کتے آج کل دے شہداء اور کتے امام کربلا؟ کوئی نسبت ہے؟ کوئی نسبت نہیں، کوئی نسبت نہیں۔ میں عرض کراں، حسین ماتم دے قابل نہیں، ماتم دے قابل یزید ہے۔ حسین و ہائے نہ کہو، واہ حسین کو۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، ہمارے حسین پیارے حسین، کربلا کے شاہ حسین، خلافت راشدہ۔ جنہاں دے نال محبت ہوندی ہے قوم انہاں دو ہائے نہیں کہندی، انہوں نے کارنامے نو داد دیندی ہے اور کہندی ہے واہ۔ کوئی بہادری دا کام کرے تو کیا کہندی ہو؟ موجودہ مثال ہے نا، خدا را مذہب دے معاملے دے اندر انہوں نے پیش نظر رکھ لیا کرو نا۔ جو دیکھتی خاک کے شولوں پر سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹی کی میت پہ نہ رویا، جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، رتبہ اسلام کا جس نے دوالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم کو اجالا کر دیا، نطق جس کا زینت دین پیمبر وہ حسین، تاج شر مصطفیٰ تفسیر حیدر وہ حسین، لاکھ پر بھاری ہوئے جس کے 72 وہ حسین، لاکھ پر بھاری ہوئے جس کے 72، رکھ لی جس نے نو انسانی کی عزت وہ حسین، وہ کہ خون غم کو سانچے میں خوشی کے ڈال کر مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اہل سنت والجماعت کہو واہ حسین۔ او نہایت اختصار دینا، کتاب دا نام ہے جلال عیون،
ملا باقر مجلسی دی لکھی ہوئی کتاب ہے جس دیاں 2 جلداں ہیں۔ مکتبہ امامیہ لاہور والیاں نے اس فارسی دا ترجمہ کیتا، مکتبہ امامیہ لاہور انارکلی کتاب مل سکتی ہے۔ ملا باقر مجلسی لکھدا کہ پہلا ماتم کوفیہ نے کیتا سی، اور امام زین العابدین کمزور سن، بیمار سن، فرمایا کہ تسی ساڑے محبت اندر رو رہے ہو تو ذرا میں اتنا تو دسو نا ساڑے قاتل کون؟ موقع دا گواہ کون سی؟ موقع دا گواہ امام زین العابدین نے بچے نا، او باقی تو وہ کوفی سن بدبخت۔ موقع دا گواہ اس دی گواہی معتبر ہوندی ہے یا کونی؟ اس دی گواہی دیتے لوگ پھانسی بھی چڑھ جانے۔ اس کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، او مکر کرنے والے ہو، غدر کرنے والے ہو، اللہ کرے قیامت تک روندے پڑھتے رہو۔ بددعا لگے یا کو نہیں؟ اسی تو کوشش کرتے ہیں کہ بددعا سی خدا را انہوں بچا۔ بددعا سی اللہ نے فرمایا کہ میں فرشتے کو نہ مقرر کردہ، میں فرشتے اپنے ہاتھ اور اپنے منہ، اپنا ہاتھ اور اپنے سینہ، اپنی زنجیریں اور اپنی پشتہ، یہ عذاب ہے یا عبادت ہے؟ خدا را دسو، یہ اللہ دا عذاب ہے۔ آؤ اللہ دا قرآن، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیں، فرشتے جیسا کافروں دی جانا قبض کر دیں، یضربون وجوہہم و ادبارہم، قرآن کے کہنا فرشتے روح نکال دیں، انہوں نے منہ اندر تماچے مار دیں، انہوں نے پشتوں تے مار دیں، فذوقوا عذاب الحریق، ان مرنے دے بعد جہنم دا عذاب چکھو۔ اس واسطے عرض کروں گا خدا را قرآن دا ترجمہ تلے پڑھیا کرو تاکہ عقیدہ درست ہو جاوے، اعمال ساڑے درست ہو جائیں۔ ایک کتاب اللہ نے اس واسطے نہیں بھیجی خلافت نہ سنبھال کے اتر رکھ دو، ایک کتاب اللہ نے تلاوت واسطے بھیجی ہے، ہدایت دے واسطے بھیجی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ عظیم شان کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی ریب، کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اسی طرح اکتفا کردہ اور دعا کردہ کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانو ہمن والو تمام آل سنت والجماعت نو قرآن مجید حضور دی سنت صحابہ اور آل بیت دے پیچھے چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔